ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بینین وہ افریقہ کا ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں ایک جماعت کا وہاں قیام عمل میں آیا 2012 میں۔ گاؤں کے ایک احمدی ابراہیم صاحب ہیں نام ہے ان کا، انہوں نے احمدیت قبول کی۔ اس سے پہلے بھی مسلمان تھے اور کافی علم رکھنے والے تھے، اور احمدیت قبول کرنے کے بعد اخلاص اور وفا میں ترقی کرنی شروع کی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں وغیرہ کو تبلیغ کرنی شروع کی۔ ان کے بھائی نے ان کی تبلیغ سے تنگ آ کر کہ یہ تبلیغ کر کے ہمیں ہمارے دین سے ہٹا رہا ہے، ان سے لڑائی کرنی شروع کر دی کہ اگر، لیکن یہ تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ احمدیت کا پیغام، حقیقی اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، اور ان کی کوششوں سے اس طرح ارد گرد کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 گاؤں احمدیت ہو گئے، احمدیت میں شامل ہو گئے۔ تو ان کے بھائی نے، ابراہیم صاحب کے بھائی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ یہ تو احمدیت کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا بڑا بھائی اور اس کا دوست کوئی گڑھا کھود کر اس میں کچھ ڈال رہے ہیں، اور کہتے ہیں خواب کے 3 دن بعد ہی ان کے بڑے بھائی کا دوست اچانک بیمار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس پر ان کے بھائی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ احمدی جو ہے اس نے کوئی جادو ٹونا کر دیا میرے دوست پر۔ کچھ عرصے بعد یہ کہتے ہیں میں نے پھر ایک خواب دیکھی کہ ان کا بھائی ایک درخت کے ساتھ لگ کر خود کو ماپ رہا ہے۔ اس علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کھودنے کے لیے ایک درخت کے تنے کی چھال کے ساتھ میت کو ماپا جاتا ہے تاکہ قبر اس کے سائز کے مطابق بنائی جائے۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد بڑے بھائی کی حاملہ بیوی بیمار ہوئی اور 2 دن کے اندر فوت ہو گئی۔ بچے بیچارے کے بیمار ہونے شروع ہوئے، فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ان کے بھائی نے مشہور کر دیا کہ یہ جادو ٹونا کرنے والا شخص ہے، اور وہاں کا جو مقامی بادشاہ تھا، چیف تھا، اس کے پاس شکایت کی، اس کی مدد کے لیے کہا۔ اس نے کچھ پیسے مانگے، یہ لے کے آؤ، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ خیر ان کے بھائی نے رقم ادا کر دی۔ بادشاہ نے ان کے ابراہیم صاحب کو بلایا، اور جب یہ گئے تو بڑے غصے اور طیش میں اس نے کہا کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، کہ نیا مذہب اختیار کیا ہے، نیا دین شروع کر دیا، اس کو فوراً چھوڑو اور توبہ کرو، ورنہ کل کا سورج نہیں تم دیکھ سکو گے، تمہارے پر دن نہیں چڑھے گا کل کا۔ ابراہیم صاحب نے کہنے لگے کہ مذہب تو میں نے سچ سمجھ کے قبول کیا ہے، اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور رہی بات مرنے کی تو زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ چیف نے یا بادشاہ نے کہ اس علاقے کا خدا میں ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تم لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا فیصلہ کرنے لگا ہوں، اور جس کو میں کہہ دوں کہ وہ کل تک مر جائے گا تو وہ ضرور مرتا ہے۔ ابراہیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے روایتی لوگوں کو کہتے ہو گے، لیکن میں اس بات سے میں کچھ نہیں کہتا، آخر دین نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ حقیقت یہی ہے اور سچا اسلام یہی ہے۔ اس پر اس کو مزید غصہ آیا چیف کو۔ اس نے کہا ان کو کمرے میں بند کر دو، لے جا کے اپنے لوگوں کو۔ وہ لے کے جا رہے تھے تو ابراہیم صاحب نے ان لوگوں کو کہا کہ تم میرے بیچ میں نہ پڑو، اور اس معاملے کو چھوڑو، مجھے بند کرنے کے بجائے جانے دو مجھے۔ خیر لالچی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی، کچھ رقم لے کے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن ہی صبح کا سورج ان پہ کیا طلوع کروانا تھا اس بادشاہ نے یا چیف نے، اگلے دن اطلاع ملی کہ اس کو بادشاہ کو فالج ہو گیا،
اور وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا، اور 2 دن بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے بڑے بھائی جو ان کے مخالف تھے، انہوں نے خاندان والوں سے کہا کہ ہماری صلح کرا دیں۔ انہوں نے کہا میری تو لڑائی کسی سے تھی نہیں، ہم تو ویسے ہی صلح جو ہیں، اور اسلام کا حقیقی پیغام بھی یہی ہے۔ تو یہ نشان دیکھ کر اس چیف کے مرنے کا وہاں علاقے میں بہت اثر ہوا، اور بڑا چرچا ہوا، اس کا احمدیت کی سچائی ثابت ہوئی۔